چھٹے امام کے زمان منصور دوانخی ظالم کی حکومت، ایک عیسائی کرسچن پریسٹ آیا بہت بڑا. کہاں آیا؟ بغداد آیا. اس زمانے میں میرا مولا بغداد میں تھا، غور سے سننا، بغداد میں تھا. اور اس نے آگے کہا کہ میرا مذہب سچا ہے، عیسائیت سچا مذہب ہے. مسلمانوں کے ملک میں آ کے کہہ رہا عیسائیت سچا ملک ہے، اسی لیے میرے پاس ایک علم ہے، ایک نالج ہے کہ میں ہر ہڈن چیز کو بتا سکتا ہوں. تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا میرے گھر میں فلاں جگہ پہ کیا رکھا ہوا ہے، وہ بتا دے رہا. وہ چیز کہاں ہے؟ 10 میل کی چیز کو بتا رہا ہوں. ہنگامہ مچ گیا. اس نے لوگوں نے پوچھا تیرے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ بولتا میرا مذہب سچا ہے، عیسائیت سچا مذہب ہے، میں اس کو پروپوگیٹ کرنے آیا جو میں بات کر رہا. لٹرلی بنی عباس کی حکومت ہل گئی. منصور دوانخی ظالم پریشان ہو گیا. وہی بات، جب پریشانی ہوتی تو آتے اس در پہ، اس لیے کہ باپ دادا آتے تھے تو یہ بھی آئے. یہ نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. نہیں آیا، کہاں کہ آپ کے جد کے دین پہ مصیبت آئی ہے، آپ آگے بتائیے. تو ہر چھپی ہوئی چیز کو بتا رہا، اس کے بعد علم کہاں سے ہے؟ اور یہ بولتا میرا مذہب سچ ہے. دیکھو پروپوگیشن امام کیسا کر رہا. وہ آئے، امام کے دونوں ہاتھ میں مشہور واقعہ مٹھی بن کے. لیکن یہاں تک آپ لوگ سنے ہوئے، آخری حصہ عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا، مجھے آخری حصے کے لیے یہ پورا پڑھ رہا. اور میری طرف دیکھو، وہ امام ایسا ہے. وہ امام کو جانتا نہیں تھا. چھٹے امام کہنے لگا کہ امام نے پوچھا کہ تو کیا کر رہا؟ تو کہتا میں ہر چھپی ہوئی چیز کو بتا. میں نے کہا، امام نے کہا کیسے بتاتا؟ کہا میرا مذہب سچا ہے، میں عیسائی ہوں، میرے مذہب میں سچائیت ہے، میں اپنے مذہب کو پھیلانے آیا ہوں. اچھا. امام نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا وہ تو اتنی دور کی چیز بتا رہا، اپنے ہاتھ میں پوچھ رہا. اس نے مولا کو ایسا دیکھا، مولا کے چہرے کو دیکھا، پھر اوپر دیکھتا، رائٹ لیفٹ ہر طرف دیکھتا. اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. لوگوں نے کہا یار تو 10 میل 20 میل کی چیز بتا رہا، یہ نہیں بتا سک رہا. تو اس نے کہا نہیں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے. حیرت اس بات کی ہے کہ آئی کہاں سے ان کے پاس یہ چیز. پروپوگیشن کے لیے میں واقعہ پڑھا جو ابھی میں نے پیپر نیوز پیپر سب بولا، اس کے لیے بچوں کے موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو امام بھی یہی کام کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم تو ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن یہ حیرت میں ہوں کہ ان کے پاس آئی کہاں سے چیز. لوگوں نے کہا ان کے پاس چیز کیا ہے؟ کہنے لگا ان کے پاس تو جنت کی مٹی ہے، خاک ہے. لوگوں نے کہا مولا ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ نے ہم کو نہیں زیارت کرائی. مولا نے کہا تمہارے گھروں میں بھی تو ہے. آج ہے ہم کو پتا ہے، ہٹا دیتے. جب دعا مانگو تو ہاتھ میں سجدے کا لے کے دعا مانگو. وہ ہاتھ کبھی رد نہیں ہوتا، وہ دعا رد نہیں ہوتی جس کے ہاتھ میں خاک شفا ہو. آپ کو حیرت ہو رہی؟ اب سنو پلیز، غور سے سنو. حیرت ہو رہی کہ what مولانا is talking about خاک شفا؟ ہمارے گھر میں 100 ہے. آپ کو یہ حیرت ہو رہی کہ دعا کیسے قبول ہوتی؟ آپ یہ بولو میت کے ساتھ خاک شفا کیوں ڈالتے؟ وائی؟ میں تو زندگی کی بات کر رہا یار. مرنے کے بعد میت کے ساتھ، ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیوں رکھتے خاک شفا؟ اس لیے کہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جس لحد میں، جس گریو میں میرے جد کی خبر کی خاک ہوگی وہاں عذاب نہیں ہوگا. تمہارا عذاب، تمہاری دعا نیچے قبول کیسے ہو رہی؟ خاک شفا سے تمہاری بخشش ہو رہی نا. مرنے کے بعد بخشش ہو رہی تو زندگی میں نہیں ہو سکتی. جو دعائیں رک رہی نا، خاک شفا ہاتھ میں لے کے دعا کرو. سجدے کا ہاتھ میں لو. بچوں کے معصوم بچے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں دو، عباس کے ہاتھ میں دو، ہاتھ میں لے کے دعا کرو. آپ دیکھو میری بات، نبی یونس کا میں کیا کروں، میرا وقت نکل گیا، گھڑی 2 لگے ہوئے یہاں پہ. تو بہرحال تو لوگوں نے اب سنو پلیز. پروپوگیشن، امام نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس یہ علم آیا کہاں سے، یہ نالج آئی کہاں سے؟ تو اس نے کہا میں بچپنے سے میں نے اپنے نفس کے خلاف کام کیا. نہیں سمجھے نا؟ نفس کس کو بولتے؟ جیسا میری خواہش، میری اس وقت خواہش ہو رہی، اس وقت نہیں، میری باہر نکل کے خواہش ہو رہی کہ میں کسی کی غیبت کروں،
میں نہیں کرتا. میری خواہش ہو رہی کہ میں انڈین مووی دیکھوں 8 ربیع الاول کی رات کو. خاموش ہو گئے. میری خواہش ہو رہی کہ 9 کو میں داڑھی کو مونڈ دوں جو میں نے 8 دن جو رکھی ہے. میری خواہش ہو رہی کہ میں مکس گیدرنگ میں جاؤں اور میں پارٹیز میں جاؤں. کہتا ہے کہ جو میری خواہش ہوتی تھی اس کے خلاف میں کام کرتا تھا. میری خواہش ہو رہی کہ میں پانی پیوں نہیں پی رہا. میری خواہش ہو رہی کہ میں گانا سنوں نہیں سنتا. میری خواہش ہو رہی کہ میں بریانی کھاؤں نہیں کھاتا. جو میرا نفس بولتا نا اس کے اگینسٹ میں کام کرتا. تو میرا نفس اتنا پاک ہو گیا کہ میرے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے. میں نفس کے خلاف کام کرا. اب اس نے جواب دیا. مولا نے فوراً کہا, پلیز غور سے سنو, مولا نے فوراً کہا تو اسلام قبول کر لے. میں کیا سن رہا یار, پلیز پلیز. دیکھو پروپوگیشن کا چانس 1 منٹ بھی ملتا ہے تو امام کرتا ہوں. میں وہی تو بولا, 1 گھنٹے سے وہی بول رہا آپ کو. امام نے کہا اسلام قبول کر لے. اس نے کہا واٹ, اسلام؟ میں اپنے مذہب کو پھیلانے آیا ہوں, اسلام کو ایکسپٹ کرنے نہیں آیا. امام نے کہا تیرا نفس کیا بول رہا؟ امام نے کہا اسلام قبول کر لے. اس نے کہا میں کیسے قبول کروں, میں تو اپنا مذہب پھیلانے آیا. امام نے کہا تیرا نفس کیا بول رہا؟ اس نے کہا میرا نفس یہ بول رہا کہ میں ایکسپٹ نہیں کروں. مولانا نے کہا پریکٹس کیا ہے؟ ارے یار, مولانا نے کہا پریکٹس کیا ہے؟ کہا میری پریکٹس ہے کہ میں اگینسٹ میں جاؤں. مولانا نے کہا پھر؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح امام کام کرتے ہیں. 1 گھنٹے کی میری تقریر کا یہ خلاصہ تھا.